جرم عشق از قلم حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 38 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ وہ ڈور کو اوپن کرتے روم میں انٹر ہوئے تھے جب ایک وجود تیزی سے ان کا آ کر لگا تھا۔ شائنہ، ان کے لب ہلکا سا پھڑپڑائے۔ اسی سمے ڈور دوبارہ کھلا تھا اور وہ دروازے کی طرف دیکھتے تیزی سے اسے ہٹا گئے۔ اشال، ان کے لب ایک بار پھر پھڑپڑائے، پر اب کے لہجے میں تڑپ تھی۔ دل کو لمحہ بھی برداشت نہ تھا کہ وہ لڑکی ان سے ذرا بھی بدگمان ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے زندگی میں کبھی سکون نہیں رہا۔ وہ شائنہ کے تمسخر تاثرات کو مکمل نظر انداز کرتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے میر تک پہنچی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنی انگلیاں کوٹ کی انگلیوں میں الجھائی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ نازک انگلیاں اب ایک ایک کر کے بٹنز کھول رہی تھیں، جبکہ مقابل بس اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ جیسے بہت آرام سے کوٹ اتار دیا، اس نے کسی اچھوت کی طرح کوٹ ڈسٹ بن کی سائیڈ پھینکا تھا۔ شائنہ کا رنگ خفت سے سرخ پڑا۔ وہیں المیر وجدان خانزادہ کے ہونٹ کے کنارے دھیرے سے اٹھے۔ وہ اشال المیر وجدان خانزادہ تھی، بھلا ٹپیکل عورتوں کی طرح کیوں بیہیو کرتی؟ شکر کریں یہ ہاتھ اپنی جگہ پر تھے، ورنہ میں انہیں سرے سے جدا کر دیتی۔ اس نے ہیزل آنکھیں چھوٹی کیے مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے وارننگ دی تھی۔ مقابل نے داد دیتی نگاہوں سے دیکھتے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے نزدیک کیا۔ دونوں ماحول کو مکمل فراموش کیے ایک دوسرے کی نگاہوں میں گم تھے۔ تو نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا، میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جاگورے۔ نگاہیں تنگ ہوئی تھیں، دھڑکنوں کی رفتار کے ساتھ ہوئی تھیں۔ لمحے تھمے تھے، نگاہیں ملی تھیں اور لمحہ پرسوز ہوا تھا۔ تو عشق عشق سا میرے روح میں آ کے بس جا، جس اور تیری شہنائی اس اور میں بھاگوں رے۔ شائنہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ تو اب تک یہی سوچ رہی تھی دونوں صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ورنہ میر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پر یہاں تو کہانی کچھ اور ہی تھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے شوہر کو برداشت کر لیتی؟ فداوانہ نگاہیں اس پر ٹکاتے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں کر لیتی، پر جو میرا ہو اس پر کسی اور کا لمس ناقابل برداشت ہے مجھے۔ مقابل کی نگاہیں خم ہوئی تھیں۔ جب جب تیرے پاس میں آیا ایک سکون ملا، جسے میں تب بھولتا آیا وہ وجود ملا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوتے شائنہ کی طرف مڑی، آنکھوں میں عجیب سی وحشت ابھری۔ آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے پیچھے کی طرف موڑا، جس پر اس کی چیخ نکلی۔ یہ آخری بار تھا، صرف آخری بار۔ اگلی بار اشال المیر وجدان خانزادہ معاف نہیں کرے گی۔ تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ میرے شوہر کا ہیڈک نہیں ہے، سنا تم نے؟ اپنی زندگی کا حساب اپنے اعمال سے لگاؤ۔ آئندہ اگر تم یہاں نظر آئی تو آج تو گھس گئی، نیکسٹ ٹائم گارڈز دھکے دے کر نکالیں گے۔ میری زندگی میں مداخلت کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم جیا اور سمیر کی ماں ہو، جو عرصہ پہلے تم بھول چکی تھی۔ اب عزت سے جاؤ گی یا گارڈز کو بلاؤں؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے دبی دبی آواز میں چیخی۔ شائنہ نے درد سے بلبلاتے ایک ایک لفظ سنا اور ساتھ امید سے ایک نظر میر کو دیکھا، جو مصروف سے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہے تھے، جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ میرے شوہر کو دیکھنا بند کرو اور کٹو، وہ کسی اچھوت کی مانند جھٹکے سے چھوڑتے پیچھے ہوئی۔ شائنہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلی تھی۔ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ اشال کو جاتے دیکھ اسے ہاتھ سے پکڑتے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ لہجہ خود بہت سنجیدہ ہوا۔ ہٹایا کیوں نہیں اسے خود سے دور؟ وہ آنکھوں میں دیکھتے اچانک سے بولی۔ مقابل نے گہرا سانس لیا، کمر کے گرد گرفت سخت ہوئی۔ ہٹانے والا تھا، جیسی وہ لگی ویسے ہی تم آئی تھی۔ مقابل نے صفائی دی تھی جو ان کی ذات کا خاصہ نہیں تھی۔ لمحہ بھی کیوں محسوس کیا اسے؟ لہجے میں تپش لیے وہ مزید بولی۔ دھڑکنیں صرف تمہاری قربت میں دغا بازی کرتے بے ترتیب ہوتی ہیں، لمحہ بھی محسوس نہیں کیا اسے۔
مقابل کا لہجہ بھی شعلہ برسانے کو تھا، جیسے یہ غربت کے لمحے کسی اور کی باتوں میں ضائع کرنا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ کر بھی نہیں سکتی، یہ وفادار ہے میری، نازک ہاتھ شرٹ کے اوپر سے دل کے مقام پر رکھتے پورے مان سے کہا تھا۔ سرخ لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ یہ تمہاری یک طرفہ عشق کی داستان نہیں ہے، مجھ سے آئندہ حساب مت مانگنا، جب ضروری ہوا میں خود دوں گا، اور جب ضروری نہیں تو تم جواب طلب نہیں کرو گی۔ تمہیں آنکھیں پڑھنی آنی چاہیے، جتنی آگ تمہارے دل میں لگی ہے اس سے زیادہ میرے اندر تپش کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تم نے آخری وارننگ دی ہے، میں رقابت میں اتنے لحاظ کا بھی قائل نہیں ہوں، میں اسے اس قدر اذیت ناک سزا دوں کہ پھر یہ خطا سرزد نہ ہو۔ مقابل کا بھڑکتا انداز اور آنکھوں سے ٹپکتا جنون محسوس کرتے اشال کا دل لرزا، پلکیں بھاری ہوئی تھیں، دل کی دھڑکنیں اپنی رفتار سے کچھ سست ہوئیں اور پھر اچانک سے تیز ہوئی تھیں۔ عجیب سا شور تھا جو دھڑکنوں نے مچایا تھا۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بدلتی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے، شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھتے آنکھیں اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ پلکوں کی باڑ عارض سے اٹھاتے، ہیزل آنکھیں اٹھاتے مقابل پر ان کا قہر برسایا تھا۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں آب حیات کا جھرنا، اور میں خانے کی ساری شرابوں کو اکیلے چت کر دیتے ایسا نشہ تھا۔ تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ برو میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ دونوں اس وقت تھیٹر روم میں بیٹھے فوکس سے مووی دیکھ رہے تھے۔ جب انٹرول کے ٹائم سمیر نے موبائل اٹھایا تو جیا کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ اب بھی ہنوز موبائل میں جھکا تھا۔ سمیر منہ توڑ دوں گی، بات سنو میری، جیا غصے سے چیخی۔ آ گئی اوقات میں، وہ لاپرواہی سے اس کے برو سے سیدھا سمیر پر آنے پر طنز کرتے بولا، جس پر جیا نے دانت پیسے۔ بس بس میری گردن تھوڑی ہے، تمہارے ہی دانت ہیں، ٹوٹ جائے گی تو نانی لگو گی، ویسے بھی بال کچھ سفید ہو گئے ہیں۔ اس کی گوہر افشانی پر جیا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں۔ جلدی سے بالوں کو چہرے پر گرائے دیکھا جو اسے تو اچھے خاصے معلوم ہوئے۔ سمیر اس کی حرکت پر وہیں کچھ آڑا ترچھا ہو کر لیٹا ہنسنے لگا۔ میں ڈیڈ کو تمہاری شکایت کروں گی، وہ روحانسی ہوئی۔ جب اسے اٹھتے دیکھ تیزی سے سیدھا ہوتے، ہاتھ پکڑتے ساتھ بٹھا گیا۔ ڈیڈ کے نام پر وہ فوری لائن پر آیا تھا۔ سوری یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو میری پیاری اچھی بہن ہو۔ پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے، ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے۔ جتنا اسے آتا تھا گانے لگا۔ جب جیا نے تھپڑ مار کے اسے چپ کرایا تھا، اے چپ کرو، مجھے نہیں رہنا ساری زندگی تم جیسے پاگل کے ساتھ۔ جیا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ منہ بنا گیا۔ جیا اسے گھورنے لگی جو پہلے تو اسے تنگ کر رہا تھا اور اپنی باری میں کیسی گندی گندی شکلیں بنا رہا تھا۔ اچھا ویسے تم کیا کہہ رہی تھی؟ سمیر اچانک یاد آنے پر گویا ہوا۔ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی، میں بھول گئی، تم بدتمیز سب بھلا دیا۔ وہ جوش سے اٹھی پر اچانک نہ یاد آنے پر منہ بسور گئی۔ لو جی محترمہ، اس دماغ کے ساتھ CSS کا ایگزام دے گی، OBB چھوڑ دو، تمہارے بس کا نہیں ہے، سمیر نے اسے چڑھایا۔ یاد آ گیا، یس، میں سوچ رہی تھی، بلکہ سوچ کیا رہی تھی، میں نے تو دل سے دعا کی ہے اللہ کرے ڈیڈ کا چھوٹو سا بیٹا ہو، دیکھنا میں اسے کتنا پیار کروں گی، اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گی، یا نام اشال ہی رکھ لے، پر میرا لاڈلا ہوگا، دیکھنا میں نے اسے لاڈ میں بگاڑ دینا ہے۔ وہ خوشی سے اپنے آگے کے عزائم اسے سنانے لگی، جو آنکھیں گھمائے اسے گھورنے لگا۔ منہ بند رکھو اپنا، بیٹا نہیں بیٹی ہو میری پرنسس، تم تو نہیں ہو پر وہ ہوگی چھوٹی سی کیوٹ سی، میں اسے لیڈی ڈان بناؤں گا، جو مانگے گی نہیں وہ بھی لا کر دوں گا۔ سمیر کے لہجے میں بھی بے پناہ چاہت کا دریا آباد تھا۔ وہیں جیا کے تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ او ہو، سنو جی بھائی صاحب کی بات، کرتے رہو لمبی لمبی، میرا چھوٹو سا بھائی آئے گا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی غصے سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل اوئے، آئی بڑی، دیکھ لینا جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ جو ہے اس کی قدر نہیں ہے، آئے بڑے بہن چاہیے۔ وہ گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سیم فار یو، سمیر نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔
موم ہم ابھی کے لیے رک نہیں سکتے، میں نے پتہ کیا ہے وہ پریگننٹ ہے۔ فردان ایک بار فریاد لے کر ماں کے در پر حاضر ہوا تھا۔ وہ جو پوری توجہ سے نیل پینٹ لگا رہی تھیں گھور کر اسے دیکھا۔ تم ہر بار مجھے تکلیف دینے آتے ہو نا؟ زہر خند لہجے میں پوچھا تھا۔ فردان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ موم پلیز یار، میں نہیں چاہتا ہمیں کسی کی بد دعا لگ جائے۔ وہ پریشان تھا پر پرواہ کسے تھی۔ وہ عورت ہنسی اور ہنستی چلی گئی، پھر یکدم رکتے فردان تک آئی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ہر بار یہی ہوتا آیا تھا، وہ جب ایسی کوئی بات کرتا وہ پینک کرنے لگتی۔ حالت ایسی ہو جاتی جیسے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا تو وہ کسی نہ کسی کا خون کر دے گی۔ فردان نے خود کو کوسا، پچھتاوا بھی یکدم شدت سے دل میں جاگا۔ وہ ماں کو راضی کرنے کے لیے کسی معصوم کا استعمال کر رہا تھا جو وہ اچھے سے جانتا تھا گناہ ہے۔ گناہ ہی تھا جو وہ کرنے لگا تھا، پر مجبوری کی انتہا تھی۔ نہیں میری جان، بد دعائیں نہیں لگتی۔ سالوں پہلے میں نے بھی دی تھی، پر وہ آدمی تو اب بھی خوش ہے۔ خدا میری فریاد نہیں سنتا، وہ ہزانی سی کیفیت میں چیخی۔ فردان نے آنکھیں میچی۔ موم غلطی تو آپ سے بھی کہیں نہ کہیں ہوئی تھی، یہ صرف وہ دل میں سوچ سکا، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ اللہ پاک سے سکون مانگے، آپ نے خود کو اس پاک ذات سے اتنا دور کر لیا ہے۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتا پیار سے سمجھانے لگا۔ نہیں، سکون مجھے صرف تب ملے گا جب میں ان سب کو تڑپتا دیکھوں گی اور تم میرا ساتھ دو گے، وعدہ کرو۔ وہ ہاتھ آگے کیے بولی۔ وہ آنکھیں میچتے وعدہ کر گیا۔ نرمی سے انہیں بیڈ تک لاتے لٹایا اور کمفرٹر اچھے سے ڈالا، میڈیسنز دیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھیں اور فردان خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ صرف آپ کی وجہ سے آپ کی معصوم بیٹی کو سفر کرنا پڑے گا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، پلیز تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے اور میری ماں کو اس گناہ سے بچا لے، ساتھ اس لڑکی کی عزت کو بھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دل ہی دل اپنے رب سے مخاطب تھا۔ میر میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لائٹ بلو کلر کی شفون کی خوبصورت سی فراق جو سفید مخملی پیروں کو ڈھانپ گئی تھی، آستین انگلیوں کو ہلکے ہلکے چھو رہی تھی۔ لائٹ بلو پر وائٹ کلر کی کچھ لہریں باریک سی نظر آ رہی تھیں۔ پیٹ کے پاس وائٹ کلر کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی جس میں سے سفید دوپٹے کو نکالتے اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ گولڈن بالوں کو بیچ مانگ سے دونوں طرف کیے نیچے کی طرف ہلکے کرلز دیے گئے تھے۔ کانوں میں سفید کلر کے خوبصورت ٹاپس جن پر نیلے پتھروں کو جڑا گیا تھا، اور اس کا سیٹ کا لاکٹ گردن پر اور سیم نیلوں پتھروں والی بریسلٹ بائیں ہاتھ پر تھی۔ یہ خاص المیر وجدان خانزادہ نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ چہرے پر نارمل کی نسبت لائٹ میک اپ کیا گیا تھا۔ انہوں نے گہری نظر اس پر ڈالی جسے پہلی نظر دیکھو تو فروزن پرنسس کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس تک پہنچے۔ اگر ابھی تعریف ظاہر کی تو اپنے طرح سے کروں گا اور ٹائم بہت ضائع ہوگا، جبکہ تم پہلے ہی لیٹ ہو، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ گھر آ کر رات میں تعریف کی جائے۔ وہ زومانی لہجے میں کہتے اسے سرخ کر گئے۔ بس ہم چلتے ہیں، وہ ہوش میں آتے جلدی سے بولی۔ اشال اس کا ہاتھ پکڑتے روکا جس پر سوالیہ نگاہیں ان پر ٹکا گئی۔ گارڈز کو ڈچ نہیں کرنا، اوکے پرومس می۔ ہاتھ سامنے کرتے سنجیدگی سے وعدہ لیا۔ وہ آج کل اس کو لے کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے پاس موجود ہوتی ٹیم سے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے تھے، پر اس کا دل رکھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کبھی دل رکھنا بھی بھاری پڑ جاتا تھا، جس کا اندازہ انہیں جلد ہونے والا تھا۔ جاری ہے، ایپی چھوٹی نہیں تھی، یہ مت کہنا۔ مجھے اچھے ریویوز چاہیے، جو آج کل ہوتے بھی ہیں، جس کے لیے سب کو شکریہ۔ اب بتاؤ بھئی کون ہے یہ عورت، اور یہ فردان کون ہے؟ اشمیر کے سینز کیسے تھے؟ کیا لگا تھا لاسٹ میں اشال شک کرے گی؟ خیر اشال تو اشال ہے۔ فیوریٹ سین، فیوریٹ ڈائلاگ رائٹر ویٹ میں ہے آپ کی پیاری پیاری رائے کے لیے۔ بھائی کیا کریں، جیا کا دل رکھ لیں یا سمیر کا؟ کیا ہونا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ چلیں اپنی اپنی خواہش بتائیں، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب آور چینل۔